السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو قرآن مجید کے قاری اور قرآن مجید کی قراءت کے 7 روایتی طریقوں میں سے ایک کی نشر و اشاعت کرنے والے تھے۔ ان کا نام ابو عمر حفص بن سلیمان الاسدی الکوفی ہے۔ آپ حفص کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے سن 706 عیسوی کو بغداد میں آنکھ کھولی۔ آپ نے امام عاصم جو کہ مشہور قرائے سبع میں سے ایک تھے کے علاوہ متعدد مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ امام عاصم کی گود میں پلے بڑھے۔ آپ کا اکثر وقت علم تجوید و قراءت میں صرف ہوتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے انہیں علم قراءت میں مضبوط اور قوی سمجھا جاتا تھا۔ انہیں روایت حدیث میں ثقہ اور مضبوط راوی نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے ان سے وہی روایتیں لی ہیں جن روایتوں کو کسی دوسرے ثقہ راوی کی روایت سے تقویت ملتی ہے۔ اکثر ائمہ جرح و تعدیل روایت حدیث کے باب میں ان کے ضعف پر متفق ہیں۔ آج کل تقریباً 95% اسلامی ممالک میں امام حفص کی امام عاصم سے روایت شدہ قراءت رائج ہے، جبکہ 5% ممالک میں دیگر قرائے سبع کی قراءت رائج ہے۔ حفص کی روایت کو مقبولیت ان کی فصاحت و بلاغت، عاصم کے شاگردوں میں سے زیادہ دانا اور عالم ہونے، نیز عاصم کی قراءت سے اختلاف کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان کا سلسلہ روایت قراءت قرآن کچھ یوں ہے: امام حفص امام عاصم الکوفی سے، امام عاصم الکوفی ابو عبد الرحمن السلمی الکوفی سے، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، اور یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی قراءت بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا حفص کی قراءت جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کے علاوہ دیگر قراءتوں کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ عوام کے مابین اختلاف اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے آخری بات، علم قراءت میں گہرائی کے لیے علم الاحتجاج پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ فرمائیں تاکہ قراءتوں کی علل و توجیحات کی درست معرفت حاصل ہو۔ امام حفص نے سن 796 عیسوی کو بغداد میں وفات پائی۔ آپ کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تقریباً 75 سال بعد کا ہے۔ ناصر محمود کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔